انعام میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ وہ خوش شکل اور مہذب لڑکا تھا۔ میرے ماموں کی کافی جائیداد تھی اور بزنس بیرون ملک تک پھیلا ہوا تھا۔ جب ہم سب ان کے گھر جاتے مجھے انعام کی زندگی پر رشک آتا تھا۔ وہ ایک شاندار گھر میں شہزادوں کی طرح رہتا تھا، جہاں نوکر چاکر ہمہ وقت حاضر رہتے تھے۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اتنی دولت و ثروت کے باوجود ماموں اور مومانی میں غرور نام کا کوئی لفظ نہ تھا۔ وہ خونی رشتوں کا احترام کرتے تھے اور رشتوں کی قدر کو پہچانتے تھے۔ کسی بھی تہوار پر امی کو نہ بھولتے۔ وہ ہم سے ملنے آتے اور ہم لوگوں کی دعوت کرنا اپنا اولین فرض سمجھتے تھے۔ قیمتی تحفے تحائف دیتے اور بہت ہی محبت رکھتے تھے۔ ان سب باتوں کے باوجود والد صاحب کو جانے کیوں ان سے اللہ واسطے کا بیر تھا، وہ ان لوگوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ امی کی خوشی کی خاطر مارے بندے ملتے رہتے تھے۔ شاید وہ ان کی دولت و ثروت اور شاہانہ زندگی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار تھے۔ ان کو ماموں کی کامیابی اپنی ناکامی نظر آتی تھی۔ بہرحال میں ان لوگوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ مومانی بھی مجھے بیٹی کی طرح سمجھتی تھی اور انعام تو مجھ پر فدا تھا۔ بچپن سے ہی ہماری ہم آہنگی رہی تھی۔ جب ہوش سنبھالا تو یہ رشتہ خاموش محبت میں بدل گیا۔ انعام کی شدید خواہش تھی کہ میں اس کی دلہن بنوں۔ ماموں مومانی دل سے بہو بنانا چاہتے تھے، لیکن ابو کی ضد اور ہٹ ڈھرمی آڑے آ گئی۔ مجھے امید تھی کہ امی کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ ہم نے جو خواب دیکھا وہ پورا نہ ہوا، کیونکہ تایا زاد احمد سے میری منگنی ہو گئی۔ والد کی یہی خواہش تھی کہ میں تایا کے گھر رخصت ہو کر جاؤں۔ امی کے انہوں نے ایک نہ سنی۔ حالانکہ احمد بھی مجھ سے شادی کا آرزو مند نہیں تھا۔ مجھ میں کوئی عیب نہ تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں خوبصورت نہیں تھی۔ میرا رنگ گہرا سانولا تھا اور نئے نقش بھی انتہائی واجبی سے تھے۔ امی جب پیار سے کلو کہتی میں برا مان جاتی اور پہرو روتی رہتی۔ مجھ پر کسی بھی رنگ کے کپڑے نہیں سجتے تھے۔ اس کے باوجود تائی کو میں پیاری لگتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ کلو میں اتنی خوبیاں ہیں کہ گزارا ہو سکتا ہے، لیکن احمد کے دل میں یہ بات گھر کر چکی تھی کہ اس کا میرے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے خاندان میں بہت کم پڑھے لکھے لڑکیاں تھے، جبکہ میں BA پاس۔ میری یہی خوبی بھی تائی کو اچھی لگتی تھی۔ جب منگنی کا وقت آیا تو احمد نے شدید مخالفت کی۔ اپنی ماں سے صاف کہہ دیا کہ وہ ہرگز مجھ سے شادی نہ کرے گا، اور اگر زبردستی کروائی گئی تو میں بعد میں اسے طلاق دے دوں گا۔ اس پر بھی ہمارے بزرگوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ ابو اور تایا نے سر جوڑ کر شادیاں کی تیاریاں شروع کر دی۔ زیور بنوایا اور بڑی خریدنے جانے لگی۔ دعوت نامے چھپنے چلے گئے۔ میں ہکا بکا اور حیران تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ احمد روز ہی چیخم دھاڑ مچاتا یہ شادی نہ ہوگی، تو ادھر تمام برادری اور طالب گھروں میں شادی کے کارڈ تقسیم ہو چکے تھے۔ بزرگوں کے مستقل مزاجی ہو تو ایسی۔ ادھر ماموں ممانیاں اور انعام کو جب دعوت نامہ پہنچا تو وہ شدید حیران ہوئے۔ انہوں نے سوچا نہ تھا کہ ابو اتنی جلدی میری شادی کی تاریخ بھی پکی کر لیں گے۔ انہیں کانوں کان خبر نہ کی گئی تھی، حالانکہ امی کی سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں میں وہی تھے۔ میں رو رو کر ہلکان تھی۔ انعام میری زندگی کا خواب تھا۔ وہ باوجود میری دبتی صورت و شکل کے پسند کرتا تھا۔ یہ دلوں کے معاملے تھے، لیکن میرے اور احمد کے انکار کے باوجود یہ شادی طے پا گئی۔ تائی جان کو میری خوبیوں پر جتنا اعتماد تھا، احمد کو اتنی ہی ان سے چڑ تھی۔ شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد احمد غم سے بیمار پڑ گیا۔ قدرت نے مجھے یہ موقع فراہم کیا تھا کہ میں اس کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی، کیونکہ میں اس سے شادی قبول کر چکی تھی۔ کئی راتیں اس کے سرہانے جا کر گزار دی۔ اس پر بھی احمد کا دل نہ پسیجا۔ وہ مجھ سے انتہائی اہانت آمیز لہجے میں بات کرتا تو میں رو دیتی۔ میرے آنسو دیکھ کر اس کو تسکین ہوتی تھی۔ اس کا بخار 15-20 دن بعد اتر گیا تو وہ کافی کمزور ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا۔ اپنی مہندی والے ہاتھوں سے اس کے سارے کام خود کرتی، لیکن پھر بھی وہ میرے ہر کام میں کیڑے نکال دیتا۔ انسان کا حسن سلوک ہی اس کو اصل حسن عطا کرتا ہے۔ شادی کے 1 مہینے بعد میں اس کو شاید بدصورت تو نظر نہ آتی تھی، لیکن پھر بھی اس کی نفرت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ جان بوجھ کر میرے ہر کام میں عیب تلاش کرتا تھا۔ اس کے اس قدر نفرت آمیز سلوک کی وجہ سے وہ جب بھلا چنگا ہوا تو میں بیمار پڑ گئی۔ میں جس کی بیماری پہ واری صدقے تھی، اس نے بخار میں جلتی کا حال تک نہ پوچھا۔ کبھی میرے لیے بازار سے کوئی شے خرید کر نہ لایا اور نہ ہی کبھی دوائی کا پوچھا۔ میکے کا در تایا کے در سے جڑا ہوا تھا، لیکن مجھے میکے جانے کی اجازت نہ تھی۔ ویسے تو احمد کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ میں تایا کے ہاں رہوں یا اپنے میکے چلی جاؤں، لیکن میرے میکے جانے پر پابندی
اس نے صرف اس لیے لگا رکھی تھی کہ میری تکلیفوں میں اضافہ ہو سکے۔ شکوہ شکایت میری عادت نہ تھی، کبھی والدین سے گلہ کیا اور نہ ہی کرتی تھی۔ لبوں پر مہر لگی تھی۔ وقت گزرنے لگا، انعام کی یاد آنکھوں میں آنسوؤں لیے آتی تھی، دل میں کانٹے کی طرح چبھتی تھی، لیکن میں اپنے زخمی دل کو سمجھا چکی تھی کہ اب سب کچھ احمد ہی، وہی میرے سر کا تاج ہے۔ اب کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے گناہ ہے، خواہ وہ انعام ہی کیوں نہ ہو۔ 2 سال یوں ہی بیت گئے۔ اس عرصے میں ایک دن بھی میرے سرتاج نے ایک بار بھی مسکرا کر بات نہ کی۔ اس کی ہر خواہش کا خیال کیا، لیکن اس نے پھر بھی مجھے اپنی بیوی تسلیم نہ کیا۔ خدا کی کرنی، جو ہستی اس گھر میں میرا خیال رکھتی تھی، اللہ نے اسے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ تائی کی وفات کے بعد میں اپنے شوہر کے گھر میں عدم تحفظ کا شکار ہو گئی، کیونکہ احمد اب اور بھی زیادہ بد لحاظ ہو گیا تھا۔ اپنی والدہ کا جو لحاظ تھا وہ جاتا رہا۔ تایا بزنس میں مصروف ہوتے گئے، گھر سے باہر ہی رہتے۔ مجھے اکیلی دیکھ کر احمد نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا۔ 2 سال سے میرے حواس پہ جو بوجھ تھا اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ تب میں نے بھی زبان کھولنا شروع کر دی اور آگے سے ان کی ہر بات کا جواب دینا شروع کر دیا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس کے سوال کا جواب دوں گی۔ بات بات پر مارنا پیٹنا شروع ہو گئی۔ بالآخر میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا، اگر تم مجھ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو پھر مجھے جانے دو، اس طرح کے جبر کے ساتھ زندگی گزارنے سے مر جانا اچھا ہے۔ میرے دن رات کی اطاعت اور فرما برداری آپ کا دل نہ جیت سکی تو پھر آپ مجھے آخر آزاد ہی کر دیں۔ اس نے جواب دیا، کبھی کب کا تم کو آزاد کر دیا ہوتا، مگر یہ سوچ کر طلاق نہیں دی کہ میرے بغیر نہ رہ سکو گی، زندہ درگار ہو جاؤ گی۔ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تبھی خود پر ظلم کرتا رہا اور تم کو برداشت کرتا رہا، پھر یہ بھی سوچتا رہا کہ شاید تم کو مجھ سے محبت ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو مجھ سے شادی کیوں کرتی، جبکہ تم اچھی طرح جانتی تھی کہ میں تم سے شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم جیسی کالی اور بدصورت لڑکی کو مجھ جیسے خوبصورت لڑکے سے تو محبت ہو سکتی ہے، لیکن میں تمہیں اپنی بیوی کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ احمد کا تکبر اور نخوت بھرا لہجہ سن کر میرا سر ہی گھوم گیا اور میں نے اسے کہا، احمد، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ میں صرف ابو اور تایا تائی کے لیے نباہ کر رہی تھی، مجھ کو تم سے بالکل محبت نہیں، یہ تمہاری خوش فہمی ہی ہے۔ میں اب 1 منٹ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ احمد سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس قدر منہ پھٹ ہو جاؤں گی۔ وہ کچھ حیران سا ہوا اور گویا، اگر طلاق دے دوں تو کدھر جاؤ گی؟ چچا بیمار رہتے ہیں اور چچی کی حالت اچھی نہیں ہے۔ میں نے غصے سے کہا، آپ میری فکر نہ کریں، میں اللہ سے اچھی امید رکھتی ہوں، آپ بس میرا فیصلہ کر دیں، گویا تم خود منہ سے طلاق مانگ رہی ہو۔ احمد نے جواب دیا۔ میں بے حد غصے میں تھی۔ میں نے کہا، آپ ایسا ہی سمجھ لیں، میں 2 سال سے اتنی تذلیل برداشت کرتی رہی ہوں، لیکن آپ کا دل ذرا سا بھی نہیں پسیجا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ احمد کا میٹر 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے کہا، تو جاؤ پھر میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، نکل جاؤ اس گھر سے، تمہیں طلاق کے کاغذات جلد مل جائیں گے۔ مجھے اس آخری ستم کی امید نہیں تھی، اس لیے میں بت بنی کھڑی رہ گئی۔ طلاق دے کر احمد بہت مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس نے بڑے فخر سے کہا، اب دیکھتا ہوں کیسے گزارو گی میرے بغیر زندگی، دنیا تمہیں جینے نہ دے گی۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ خدا جانے کہاں سے جرأت آ گئی اور میں نے بھی اس کو منہ پھاڑ کے جواب دیا، بات سنو احمد، میرے ماموں کا بیٹا انعام کروڑ پتی ہے، وہ تم سے زیادہ خوبصورت اور تم سے پہلے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں ماں باپ کی لاج نبھا رہی تھی، اب دکھاؤں گی کہ اچھی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ میری قسمت پر تم رشک کرو گے، تم نے میری نہیں اپنی دنیا برباد کی ہے۔ احمد پر میرے الفاظ بجلی بن کر گرے۔ اب وہ سکتے میں تھا۔ میں تو اپنے جوڑے کپڑے بھی نہ لیے اور ویسے ہی گھر سے نکل کر اپنے والد کے گھر آ گئی۔ ان کو بتا دیا کہ آپ کے بہت ہی پیارے بھتیجے نے مجھے آخر طلاق دے ہی دی ہے۔ وہ رونے لگے، ان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے امی اور ابو دونوں کو تسلی دی کہ ہمارا وارث اللہ ہے۔ میں نے ابو سے کہا، ابو روئے مت، رونے کا یہ مقام نہیں ہے۔ رونے کا مقام تو وہ تھا جب آپ نے زبردستی میری شادی احمد سے کر دی تھی۔ آپ جانتے تھے نا میں اس شادی پر راضی۔ یہ جبر ہم دونوں نے آپ کے لیے اور اپنے بڑوں کے لیے برداشت کیا۔ امی نے والد کو سنبھالا اور 6 ماہ گزرنے کے بعد ماموں کے پاس گئی اور تمام ماجرا کہہ کے تعاون کی درخواست کی۔ انعام کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ ماموں نے انعام سے پوچھا تو اس نے کہا، معروف میری پھپھو کی بیٹی ہے، میں اپنی پھپھو کی خالی جھولی میں مرادوں کے پھول ضرور ڈالوں گا،
और मारूफ को जिंदगी की हर खुशी दूंगा। मेरा नाम सुनकर उसके दिल में मोहब्बत के चिराग फिर से जल उठे थे। यूं मैं एक मतवस्त घराने से निकलकर मोहब्बत करने वाले शोहर के साथ एक अमीर करीब घराने की फर्द बन गई। इनाम ने जो कुछ कहा था कर दिखाया, मुझे जिंदगी की हर खुशी दी। पिछले सारे गम भुलाकर मैं नई दुनिया की खुशियों में खो गई। एक बार अहमद ने मुझे इनाम के हमरा देखा तो बुझ के रह गया। इनाम मुझे शॉपिंग करवाने मुझे किसी मॉल लेकर गया था। इत्तेफाक से वो भी सामने नजर आ गया। मैं अच्छे और कीमती लिबास में थी, मोहब्बत करने वाले शोहर के साथ थी और मेरी गोद में मेरा बच्चा भी था। इनाम की मोहब्बत ने मुझे एतमाद ही नहीं बल्कि नया रंग और रूप भी अता किया था। मुझे खुशो खुरम और अपने नए जीवन साथी के हमरा देखकर उसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल में एक टीस सी उठी है और फिर उसका चेहरा उतर गया। उसने देखा कि इनाम मेरे नाज उठा रहा है और मैं फूले नहीं समा रही। उसके बाद अहमद को न जाने क्या हुआ कि वो मुझे बुझे हुए चिराग की मानिंद हो गया था। अम्मी मुझे बताती थी कि अहमद को दुनिया की कोई औरत नहीं भाती, वो हर एक को कहता है कि मारूख अच्छी बीवी थी। ताया ने उसको बहुत सी और लड़कियां दिखाई लेकिन वो किसी से भी शादी करने पर तैयार नहीं होता। वो मेरे जाने के बाद इस कदर मेरे लिए तड़पेगा, मुझे इस बात पर हैरत थी। न जाने ये मोहब्बत की कौन सी किस्म थी जिसने जुदाई की कोख से जन्म लिया था। लेकिन मुझे अहमद की मोहब्बत से कोई दिलचस्पी ना थी क्योंकि अब वक्त गुजर चुका था। जी तो सामीन, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाजिर खिदमत होंगे एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।